खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आमीन। यशाया नबी का सहीफा उसका 43 बाब और उसकी 21वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। यशाया नबी का सहीफा उसका 43 बाब और 21वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। आमीन। मैंने इन लोगों को किस लिए बनाया? अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें। किसी शख्स ने खूबसूरत बात कही है कि इंसान की जिंदगी का मकसद ये है कि वो बामकसद जिंदगी गुजारे, ऐसी जिंदगी नहीं जिसका कोई मसरफ ही ना हो। खुदा चाहता है कि हम बामकसद जिंदगी गुजारें, और बामकसद जिंदगी हम उस वक्त गुजारेंगे जब हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे, खुदावंद की हम्द करेंगे, खुदावंद की सताइश करेंगे और खुदावंद के साथ चलेंगे। आमीन। हमारी जिंदगी के बाकी तमाम काम सानवी हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी हैसियत रखते हैं। घर बनाना, शादी करना, शादी के बाद बच्चों का पैदा होना, बच्चों की परवरिश करना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, घर अगर टूट रहा है उसको रिपेयर करवाना, गेट खराब हो गया गेट नया लगवाना, नई जॉब की तलाश करना, बैरून मुल्क चले जाना, अपने बच्चों की कफालत के लिए पैसे कमाने के लिए बैरून मुल्क जाना, वहां पर मेहनत करना। ये सब चीजें दूसरे तीसरे दर्जे की हैं। सबसे पहला दर्जा खुदा का है। आमीन। अगर हम अपनी जिंदगी में इस काम को तरजीह दें और इसको दुरुस्त जगह पर ले आए, खुदा को पहली जगह दे दें, तो हमारी जिंदगी के बाकी सारे काम सहल और आसान हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारी ज़िंदगी जिंदगी भी चलेगी। महज शोहर नहीं बल्कि बीवी भी खुदा के साथ चलने का अहद करे। वो अपनी जिंदगी में शोहर को नहीं, खुदा को पहला दर्जा दे। और शोहर जो है वो भी बीवी को नहीं, कई दफा शोहर जो है वो बीवी को पहला दर्जा दे देता है। दर्जा देना तो नहीं चाहता लेकिन बस खौफ खाता है और पहला दर्जा दे बैठता उसको। ऐसे ही होता है ना। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं और उनका मुद्दा यह है कि जी हम अपनी बीवी से ना तो डरते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं जी बच्चों की वजह से हमें खामोशी का मुजाहरा करना पड़ता है। और बीवी से अगर बात करें तो बीवी भी यही कहती कि मैं तो कब से चली जाती लेकिन मैं बच्चों की वजह से रुकी हुई हूं। बच्चों का मुंह मारता है। तो बात यह है कि जब हम मियां और बीवी होने की हैसियत से खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं तो हमारा इज़्दवाजी रिश्ता मजबूत होता है। जब हम वालिदैन की हैसियत से खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं तो हम बच्चों की बेहतरीन तरीके से परवरिश कर पाते हैं। जब हम बच्चे होते हुए अपने खुदा को पहला दर्जा देते हैं तो हम लायक तौर से अपने वालिदैन की इज्जत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी जॉब को देख लें, आप अपने बिजनेस को देख लें, आप अपने मोहल्लेदारों को देख लें। जब हम खुदा को पहला दर्जा देंगे तो हम अपने मोहल्लेदारों की इज्जत करेंगे, उनसे मोहब्बत भी करेंगे। अगर खुदा की हम इज्जत नहीं कर रहे तो हम अपने मोहल्लेदारों से भी नफरत करेंगे, उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे और उनसे लड़ाई झगड़े के मौके ढूंढेंगे। लेकिन जो शख्स खुदा खौफ है, खुदा से डरता है, खुदा के साथ चलता है, खुदा की हम्द करता है, वो सुलह जो है और उसके दिल में ये ख्वाहिश बनी रहती है कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो, मेरे किरदार से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे किसी को ठेस लगे, कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकले जिससे किसी को रंज हो। वो कोशिश करता है। ज़बूर 141 अभी हमने गाया, उसमें दाऊद कहता है मुंह ते निगहबान बिठा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी जुबान ऐसी है कि इसके अंदर शरारत की बातें हैं और अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो ये तो आग लगा देगी। याकूब के खत में लिखा है कि जुबान जो है छोटा सा उज्व है लेकिन तो भी बड़ी शेखी मार। आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं और हम खौफ भी नहीं खाते कि इतनी बड़ी बात हम कर रहे हैं, क्या वाकई ये ठीक भी है या नहीं। लेकिन हम दूसरों में बैठकर अपने आप को बड़ा बनाने के लिए सब कुछ करते हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो जुबान को आग से भी तशबीह दी गई है। आग आप देखें अगर लग जाए तो वो आनंद फानंद फैल जाती है और उसको रोकना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो भी आग लगाते हैं। हम कई दफा फैमिलीज में जाते हैं, घरों के अंदर जाते हैं अपने जीजो कारब को मिलने के लिए और हमारी जुबान से आग निकल रही होती है, हमें नहीं पता होता। कैसे? हम दूसरों की बुराई कर रहे होते हैं, दूसरों के वीक पॉइंट शेयर कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है? इससे फायदा कुछ नहीं होता। जिंदगियों के अंदर तबाही आती है, जिंदगियों के अंदर बर्बादी आती है। लेकिन वो शख्स जिसने खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दिया है वो सेंसिटिव हो जाता है तमाम मामलात में। वो नहीं चाहता कि किसी को मुझसे तकलीफ पहुंचे, वो ये चाहता है कि मैं हर एक वो काम करूं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। आमीन। ये कितनी खूबसूरत चीज है। हमें अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, हम जब घरों में जाते हैं लोग अपनी मुख्तलिफ परेशानी और मसाइल बताते हैं और हमें इस चीज का शिद्दत से एहसास होता है कि जितना ज्यादा हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं हमारी जिंदगी के मसाइल जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो बहुत बड़े बन गए। हमें ऐसा लगता है कि ये कभी हल ही नहीं हो सकते। मियां बीवी की छोटी छोटी लड़ाइयां इतना तूल पकड़ जाती हैं कि फैमिलीज आकर सुलह करवाती हैं, लड़की के वालिदैन भी आ जाते हैं और लड़के के वालिदैन भी बैठते हैं, सब भाई बहन बैठते हैं, लेकिन तो भी सुलह सफाई नहीं हो पाती। जो सुलह कराने आते हैं वही लड़ाई करा देते हैं
ان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ معاملہ اور گڑبڑ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو صلح کے لیے بلایا تھا, انہوں نے تو مزید کام بکھیر دیا ہے. تو جس شخص کے اندر خدا نہیں ہے, جو شخص خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا, وہ بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے, وہ حماقت سے بھری ہوئی باتیں کرتا ہے, اس کی باتیں ایسی ہیں جو تباہی لے کر آتی ہیں. لیکن وہ شخص جس نے خداوند کو اپنا لیا ہے, یہاں پر خدا کی حمد کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں نے لوگوں کو اپنے لیے بنایا. پہلی بات, خدا نے دو باتیں یہاں پر کی ہیں اس آیت میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے. اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنے نہیں ہیں, ہم خدا کے ہیں. ہمیں خدا نے اپنے لیے بنایا ہے, اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنی خوشیوں میں کھو جائیں. ہمارے بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے نام سے کہلائیں اور خدا کے قوانین کے مطابق زندگی گزاریں. اور دوسری بات, خدا نے ہم اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی حمد کریں. تو حمد کرنا محض یہ نہیں ہے کہ ہم چرچ میں جائیں سنڈے کے سنڈے اور جا کر کچھ گیت گا لیں اور خدا کی ستائش کر کے ہیلیلویا کے نعرے مار کے اپنے گھر کو واپس آ جائیں. کیا محض حمد کرنا یہی ہے؟ حمد کرنا ایسا نہیں ہے. خدا کی حمد کون کر سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر آپ کسی کالج میں داخلہ لینے کے لیے جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر کالج والوں نے اپنا میرٹ رکھا ہوا ہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کے اتنے نمبر آئیں گے تو وہ ہمارے کالج میں داخلہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سپوز آپ کنیڈ کالج لے لیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 900 سے کم جس بچے کے نمبر ہوں گے, جس بچی کے, ہم اسے نہیں رکھ سکتے. ایک بچی کے نمبر 500 ہیں اور وہ گیٹ پر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی مجھے اندر جانے دیں. وہ شاید اس کو اندر بھی جانے دیں, لیکن جب وہ جا کر اپنے ڈاکومنٹس دے گی, اپنا ریزلٹ کارڈ دکھائے گی, تو وہ کہیں گے کہ بیٹا ہم تو نہیں آپ کو رکھ سکتے, کیونکہ ہم نے تو 900 نمبر رکھے ہیں, 900 سے کم پہ تو ہم نہیں رکھتے کسی کو. اور وہ بچی نا امید ہو کے واپس آ جائے گی. خدا کی حمد کرنے کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تمام گناہوں کو جاری رکھتے ہوئے خدا کی حمد اور ستائش کر لیں. ایک کالج جو ہے, چھوٹا سا کالج ہے لاہور کے اندر, کنیڈ کالج, شاید ایسا ہے کہ دنیا میں شاید لوگ اس کو جانتے بھی نہ ہوں اور جگہ پہ. ایک چھوٹا سا کالج ہے, لیکن اس کالج نے اپنا ایک میرٹ رکھا ہوا ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے. اس سے کم تر پہ وہ مادہ نہیں ہے کسی کو رکھنے کے لیے. تو کیا خدا کا سٹینڈرڈ اتنا ہی گرا ہوا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے اس کی پرستش کرنے لگے؟ زبور 34 میں لکھا ہے, ستائش راست باز کو زیبا ہے. کس کو جی؟ راست باز کو. جس نے خدا کی پرستش اور حمد کرنی ہے, خدا کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیجا ہے, تو اسے قبول کر, اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان اور پھر میری حمد کر. یہ سٹینڈرڈ ہے. خدا آپ سے نہ پیسے مانگ رہا ہے, خدا نہ آپ سے کچھ ایسی چیز, آپ سے قربانی مانگ رہا ہے بکروں کی, نہ آپ کے بچوں کی بلی مانگ رہا ہے, کچھ بھی نہیں. خدا کا تقاضا صرف مجھ سے اور آپ سے, ہم سے یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو, جس کو اس نے اس زمین پر بھیجا کفارہ بنا کر, اس کو قبول کر لیں. جو کچھ صلیب پر کیا گیا اس کو قبول کر لیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں. اپنی زندگی خداوند کے حضور سرنڈر کر دیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں تیرے ساتھ چلوں گا. یہ ہے حمد کرنے کا مطلب. میں نے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ یہ میری حمد کریں, اپنے لیے بنایا اور حمد کرنے کے لیے بنایا. لیکن اگر ہم اپنی زندگی پر آج نظر دوڑائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم خدا کی حمد کر رہے ہیں. ہم اپنے کردار سے یہ چیز ظاہر نہیں کرتے. اگر کوئی ہماری ہیلپ کر دے تو ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے. اگر کوئی ہماری ہیلپ نہ کرے, ہمارا کام نہ کرے, تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ہم سے محبت کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس تو پیسہ ہی اتنا تھا, اگر وہ ہمارے بچوں کے لیے چھوٹا سا گفٹ لے بھی آئے تو کیا بات ہے, نہ شکرا پانا ہی. آپ یہ کہیں کہ بھائی کس کے پاس اتنا وقت ہے, لیکن ان کی مہربانی ہے کہ یہ اسپیشل ٹائم نکال کر آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے بچوں کو گفٹ دیا. چاہے کوئی 5 روپے کی چاکلیٹ ہی آپ کے بچے کے لیے لائے, لیکن یہ اس کی محبت ہے. آپ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کی شکر گزاری کریں. آج ہماری لائف کے اندر شکر گزاری نہیں ہے. ہم خدا کی حمد نہیں کر رہے, ہم خدا کی ستائش نہیں کر رہے, ہم خدا کے قوانین سے واقف نہیں ہیں. اور چونکہ ہم خدا کے قوانین سے واقف نہیں ہیں, اسی لیے ہم بآسانی انہیں توڑ بھی دیتے ہیں. اور کئی دفعہ جو سے بھی زیادہ خطرناک حالت ہے وہ یہ کہ ہم بہت سی باتوں سے واقف ہیں. میں یہ کہتا ہوں, میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے, 5 روٹیوں کا معجزہ سب کو پتا ہے. یسوع مسیح نے میں بنائی تھی, یہ سب کو پتا ہے. یسوع مسیح نے نجات دہندہ ہے, یہ سب کو پتا ہے. یسوع مسیح معجزات کرتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. خدا ہم سے محبت کرتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. ہم نے دعا کرنی ہے, یہ سب کو پتا ہے. ہم نے کلام پڑھنا ہے, یہ سب کو پتا ہے. ہم نے نفرت نہیں کرنی ہے, سب کو پتا ہے. ہم نے خون نہیں کرنا, یہ سب کو پتا ہے. ہم نے جھوٹی باتیں نہیں کہنی, یہ سب کو پتا ہے. ہم نے شیخی نہیں مارنی ہے, سب کو پتا ہے. یہ چیزیں تو ہمارے دل پر لکھی ہوئی ہیں, لیکن تو بھی ہم ان باتوں کو اپنی لائف کے اندر سمجھتے بوجھتے ہوئے, جانتے بوجھتے ہوئے, ہم ان چیزوں کو اپنی لائف کے اندر پریکٹس میں لے کر نہیں آتے. ہم ان کی مشق نہیں کرتے, ہم ان پہ عمل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے اندر ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں. آپ بریانی کا سامان لے آئیں, چاول بھگو کے رکھ دیں, چاول کو ہانڈی کے اندر ڈال دیں, اس کے اندر مرغی ڈال دیں, اس کے اندر سب کچھ ڈال دیں, لیکن آپ ایک کام نہ کریں, آپ چولہا نہ جلائیں, تو کیا بریانی بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. سب سے ضروری کام تو چولہا جلانا ہے. اگر ہم نے چولہا ہی نہ جلایا اور سارے انگریڈینٹس اس کے اندر ڈال دیے, تب بھی ہم یہ توقع نہیں کر سکتے 200 سال بھی وہ دیچ کی پڑی رہے گی تو بریانی نہیں بننی. اگر ہم نے خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ نہ دیا تو ہم محنت کر کر کے مر جائیں گے, لیکن کہیں بھی ہمیں کنارہ نہیں ملے گا. تیرتے رہیں گے لیکن کنارہ
दूर से दूर होता चला जाएगा, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। बहुत से लोग हमें कहते हैं जी बस ये थोड़े से काम रह गए हैं, ये हम निपटा लें तो फिर हम चर्च आएंगे। वो काम कभी भी नहीं खत्म होंगे कभी काम खत्म। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर हम खुदा के बगैर अपने मसाइल हल कर सकते हैं तो फिर हमें खुदा की जरूरत तो नहीं है। ये सोच इब्लीसी सोच है, ये शैतानी सोच है। शैतान ये सिखाता है हमें कि तुम बड़ा जरा मसरूफ हो आजकल, ये भी कर लो, घर भी बना लो, पहले ये कर लो, ये कर लो। जब भी तुम सब काम कर लोगे ना तो फिर सुकून हो जाएगा तुम्हें, तुम बिल्कुल फारिग हो जाओगे, फिर खुदा के घर जाना, फिर तुम्हें किसने रोकना है। लेकिन आप मुझे बताएं कभी जिंदगी के काम खत्म होते हैं? कभी भी नहीं खत्म होते। कई सालों से मैं लोगों को देख रहा हूं, वो कह रहे हैं जी बस हम अगले संडे पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन वो नहीं आते क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर दुनियावी कामों को पहली तरजीह दे दी है। बिल जमा कराना उनके लिए, पेट्रोल डलवाना उनके लिए चर्च जाने से ज्यादा जरूरी। एक भाई से मैंने कहा कि जी आप चर्च नहीं आए, कहने लगा जी पेट्रोल नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, वो मेरे भाई ने बताया आके कि पेट्रोल मिल रहा है फलाने पेट्रोल पंप पे। तो कहता मैंने कहा पहले पेट्रोल डलवाएं चर्च तो फिर भी चले जाएंगे, पेट्रोल पता नहीं मिले ना मिले। देखे, वो ये भी सोच सकता था कि मैं चर्च जाता हूं, मैं दुआ करता हूं, वहां पर इबादत करता हूं और खुदावंद ने मेहरबानी की तो मुझे पेट्रोल मिल ही जाएगा। लेकिन उसका इतना ईमान नहीं है, उसकी इतनी सोच है ही नहीं, क्योंकि यीशु तो पहले दर्जे पे है ही नहीं उसकी लाइफ में। उसकी लाइफ में तो यीशु पता नहीं 100वें दर्जे पे पहुंचा हुआ। इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों को तरजीह देता है और छोटी छोटी बातों से चर्च आने को वो रिजेक्ट कर देता है। मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया, जब हम अपनी जिंदगी में इस चीज का तहैया कर लेते हैं कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा, तू मेरी मदद करना। खुदा हमारी मदद करता है। खुदा हमें बाइबल पढ़ने का भी मौका दे देता है। खुदा हमें दुआ करने का भी मौका दे देता है। खुदा हमें अपने दुश्मनों को माफ करने का भी फजल दे देता है। हालेलुया। और खुदा हमें तमाम चीजों को करने का फजल नायत कर देता है। जॉर्ज मुलर जो था, उसने तमाम उम्र इस चीज पर ईमान रखा कि खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। वो कई हजार यतीम बच्चों को पाल रहा था, लेकिन उसने अपनी तमाम जिंदगी में किसी भी शख्स से डोनेशन नहीं मांगा उन बच्चों के लिए। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे इदारे हैं जिनके पास 20-20, 25-25 मजदूर बच्चे हैं और उनकी कफालत के लिए वो इश्तिहार भी देते हैं अखबारात में और वो लोगों से भी मिलते हैं। अमीर लोगों के पास जाके बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं। उन्होंने एल्बम बनाए हुए हैं कि देखें जी ये बच्चा है, इसका ये मसला है, इसके दिल का ऑपरेशन करवाना है, आप 2 लाख रुपया दे दें, फलाना कर दें, ये कर दें। लेकिन उसके पास हजारों बच्चे थे, 25-30 नहीं, हजारों। लेकिन एक चीज का उसे इल्म था कि खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। जो शख्स खुदा के साथ रफाकत में रहता है, याद रखें, आप जितना ज्यादा खुदा की रफाकत में रहेंगे, हम जितना ज्यादा वक्त खुदा की रफाकत में गुजारेंगे, हम उतना ज्यादा खुदा को बेहतर अंदाज में जान पाएंगे। और जितना हम खुदा को बेहतर तौर पर जान लेंगे, उतना ज्यादा हमारा ईमान खुदा में मजबूत होगा। हमें यकीन होगा, मोहकम यकीन होगा इस बात पर, यकीन मोहकम होगा कि खुदा मेरे लिए ये जरूर करेगा। तो वो जब भी बच्चों के लिए खाना खत्म होने लगता था, वो घुटने टेक कर दुआ करता था, खुदावंद तू मुहैया कर दे, मुझे पता है तू पिछले सालों में मुहैया करता रहा है, तो अगर कल मुहैया कर सकता था तो तू आज भी कर सकता है। खुदा ये नहीं कहता कि मैंने 3 दिन तो तुम्हें खिला लिया है, अब कल का तुम खुद ही को इंतजाम करना। ऐसा तो नहीं है। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने खितों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। ये खुदा का कलाम है, ये मेरे मुंह की बातें नहीं है, तो खुदा कह रहा है। तो खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में पहला दर्जा उसको दें, और जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं, खुदा हमारी इज्जत को बढ़ाता है लोगों की नजर। खुदा हमें पीस ऑफ माइंड देता है। पीस ऑफ माइंड आज दुनिया के पास नहीं है, जिसे आप ज़हनी सुकून कहते हैं। आप लोगों से बात करें, आपको नजर आएगा ये बंदा परेशान। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसे परेशानी लाहक ना हो, कोई ना कोई। अगर उसके पास पैसा है तो उसे बीमारी लगी हुई है, अगर बीमारी सेहत है तो पैसा कोई नहीं, अब जाए किधर। अगर उसके पास पैसा बेश बहा है लेकिन सेहत नहीं है, अब उसको उस दौलत को एंजॉय कैसे करे। अब एक बंदा, उसकी सेहत ठीक है, सब उसके ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, आंखें भी ठीक हैं, पट्ठे पुट्ठे सब जितना मर्जी चल ले, लेकिन जेब उसकी खाली। अब वो मरी कैसे जाए, उसकी जेब खाली। मसाइल तो हैं सब जगह पे। लेकिन जब खुदा हमारी जिंदगी में होता है तो हम तमाम चीजों को एक अलग एंगल से देख रहे होते हैं, हमें अलग नजर आ रहा होता है। जब हम खुदा के बगैर देखते हैं तो हम उसको अपनी ऐनक से देखते हैं। हमारी ऐनक जो है वो बड़ी धुंधली है और चीजों का गलत जो स्केच है वो हमें देती है। लेकिन जब खुदा अपना चश्मा हमें लगाता है, अपने कलाम का चश्मा लगाता है, अपनी हिकमत, दानाई, फहम और फरासत का हमें चश्मा लगा देता है, तो फिर हम चीजों को और तरीके से देखते हैं। वो ये इतनी बड़ी परेशानी तो नहीं जिसके लिए मैं इतना परेशान हो रहा था, ये कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। अपनी बीवी से माफी मांग लेना या अपने शोहर से माफी मांग लेना कोई बड़ी बात तो नहीं। सिर्फ एक जुमला ही कहना है कि प्यारी बीवी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और बीवी कहे कि मैंने आपकी इंसल्ट की है, मुझे महफिल में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, मैं शर्मिंदगी का मेरे अंदर एहसास है, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। ओ, जब खुदा को हम देखना शुरू करते हैं तो हमें मामलात और नजर आते हैं। लेकिन जब हम खुदा को नहीं देख रहे होते, लोगों को देख रहे होते हैं, अपने हालात को देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे, अब हम मरे ही मरे। लेकिन जब खुदा हमारे साथ होता है तो सब कुछ ठीक होता है। और हर बार जॉर्ज मुलर की वो मुख्तसर सी जो किताब है मर्दे ईमान,
اس کے اندر خوبصورت گواہیاں ہیں اور تقریباً 50 سال کا وہ عرصہ ہے. 50 سالوں میں اس نے اتنا ٹائم ان بچوں کو روٹی کھلائی, کھانا کھلایا, ان کو کپڑے پہنائے, ان کو پڑھاتا تھا, ان کے لیے ٹیچرز رکھے ہوئے تھے, ان کو نہلانے کے لیے جو بہت چھوٹے بچے تھے. بہت بڑا سیٹ اپ تھا. ان کی تنخواہیں بھی بغیر کسی سے مانگے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ہزاروں بچوں نے کھانا کھانا ہے, کسی سے پیسے مانگ نہیں رہے, کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, لیکن بچے پھر بھی کھانا کھا رہے ہیں. ریزن یہ ہے کہ جارج ملر کی لائف میں خدا پہلے درجے پہ تھا, اور جب وہ دعا کرتا تھا تو اسے یقین ہوتا تھا کہ اب یہ کام ہونا ہے, اور وہ دلیری سے. اور یہ بھی نہیں کہ وہ سارا دن دعا میں بیٹھا رہتا تھا, وہ کلام پڑھتا تھا صبح اٹھ کے, اپنے ذہن کو فریش کرتا تھا. آپ کے ذہن پر اگر پریشانیاں مسلط ہیں, مشکلات مسلط ہیں, آپ جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہونے والا, تو آپ ہر روز تھیراپی کریں اپنے ذہن کی. اور وہ تھراپسٹ کون ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے. ہم تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں نا, آج کل ہمارے ملک میں یہ بڑی تیزی سے بزنس پھیل رہا ہے, جگہ جگہ پہ لوگ مساج کرنے والے آگے, مساجر, اور لگے ہوئے مساج کرے لوگ, کہتے ہیں میں پٹھیاں نوں نے پتہ نہیں کی کیتا ہے, میرے سکون مل گیا, اچھا لگتا ہے, کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے. لیکن ایک بڑا تھراپسٹ ہے, وہ خدا کا کلام ہے. جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, خدا اپنے کلام کے ذریعے ہماری تھراپی کرتا ہے, تمام نیگیٹو تھاٹس کو ہمارے اندر سے نکالتا ہے اور پازیٹو تھاٹس کو بھر دیتا ہے, اور پھر ہم ایک نئی انرجی کے ساتھ صبح کام کے لیے نکلتے ہیں اور پریشان ہیں. مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی, کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا خدا تمام چڑیوں کو, پرندوں کو کھانا دیتا ہے لیکن ان کے گھونسلوں میں نہیں. سمجھا میری بات؟ چڑیوں کو اور کووں کو اور پرندوں کو کھانا ضرور ملتا ہے لیکن خدا ان کے گھونسلوں میں نہیں پھینکتا. انہیں ایمان سے باہر نکلنا پڑتا ہے, وہ پھرتے ہیں, اڑتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. کہیں روٹی پڑی ہوتی, کہیں بوٹی پڑی ہوتی, اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق اٹھاتے ہیں, کھاتے ہیں. آمین. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. ہم نے کلام سے اپنے آپ کو بھرنا ہے اور ایمان سے نکل جانا ہے, اور خدا ہمارے دروازے کھولے گا. پریز دی لارڈ. خدا ہماری ضروریات کو پورا کرے گا. میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا, جن لوگوں نے اس چیز کا ایکسپیرینس اپنی لائف میں کیا ہے, انہوں نے نجات کا تجربہ حاصل کیا ہے, خداوند کی پرستش کو اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے, اور خاندانی طور پر, شخصی طور پر, کلیسیائی طور پر خدا کی حضوری میں آ کر وہ جھکتے ہیں. خدا انہیں بلیس کرتا ہے, خدا انہیں بڑھاتا ہے, خدا انہیں اپنا اطمینان دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی, جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, وہ یہ, ان کی زندگی میں ناکامی اور کامیابی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ ناکامی اور کامیابی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. وہ کامیابی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں اور وہ ناکامی سے ڈرتے نہیں. ان کے ذہن میں صرف ایک ہی فوکس ہے کہ ہم نے یسوع کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے کبھی پہاڑوں کو دیکھا ہے؟ ایسے ایسے ہوتے ہیں, ایسے ایسے زگ زیگ جیسے کہہ لیں آپ. ایک شخص جو اوپر چڑھ گیا ہے, وہ نیچے اگر آ جائے گا تو اس کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے بھی چڑھا تھا, وہ دوبارہ چڑھ لے گا. لیکن جس شخص کو آپ ڈائریکٹ ہیلی کاپٹر سے اس چوٹی پر جا کے بٹھا دیں گے, اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو ادھر ہی خوف سے ہی مر جائے گا بیچارہ اوپر ہی, کہ میں تھلے ڈگ گیا تو میرا کیوں ہونا. لیکن جو چڑھ کے آیا ہے, جس نے پہاڑ چڑھا ہے, اس کو نیچے گرنے سے خطرہ نہیں ہے, سلپ ہونے سے, کیونکہ اسے پتا ہے اگر میں سلپ ہو کے نیچے چلا بھی گیا تو میں دوبارہ چڑھ لوں گا. میرے اندر اتنی ہمت ہے, خدا میرے ساتھ ہے, خدا میری مدد کرے گا. تو خدا کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا بالکل فرق ہے. تو میں آپ کو, مجھ سمیت آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی لائف کو چیک کریں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, اور ہم نے خداوند کو اپنی زندگی میں کیا درجہ دے رکھا ہے. اگر تو وہ پہلے درجے پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں, کیونکہ جن زندگیوں میں خداوند اول درجے پہ ہے, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اگر خدا ہماری لائف میں ہے تو آپ کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. اگر خدا ہماری لائف میں نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں, مشکلات ہی بڑھیں گی, پریشانیاں ہی بڑھیں گی, ٹینشن ہی بڑھیں گی, دوائیاں ہی آئیں گی گھر میں. کہنا بڑی ڈپریشن ہوئی ہے, گولیاں کٹ کے پڑا, سر بڑا پھٹ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ سوچو مسلط ہیں ذہن کے اوپر, اور پریشانی ہے, یہ کہاں سے ہوگا, کرایہ کہاں سے آئے گا, بل کہاں سے آئے گا, بچوں کی فیسیں کہاں سے آئیں گی, بیوی بیمار ہو گئی, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کی اتنی فیس ہے, یہ کیسے کیسے فکریں بڑھتی ہی جائیں گی. لیکن جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم ایزی ہو جائیں گے. ہم کہیں گے یہ معاملات سب خدا کے ہاتھ میں ہیں, ہم خدا کے بچے ہیں, خدا ہماری ضروریات کو پورا کرے گا. اور خدا ہمیشہ ایسا کرتا ہے, خدا وفادار ہے. خدا کو میں نے اپنی لائف میں اتنے سالوں میں, ان 17 سالوں میں, میں نے خدا کو وفادار ہی پایا ہے. خدا نے بے وفائی نہیں کی میرے ساتھ. میں بہت دفعہ بے وفا ہوا لیکن خدا وفادار رہا. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, خدا کی حمد کرنے کا مطلب یہ ہے خدا کو جاننا, اور جو کچھ خدا ہم سے کہتا ہے اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا. بہت سی مسیحی زندگیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چرچ ریگولرلی جا رہے ہیں, وہ کلام بھی پڑھ رہے ہیں, وہ دعا بھی کرتے ہیں, انہیں گیت بھی بڑے آتے ہیں, چرچ میں نعرے کی آواز بھی سب سے زیادہ اونچی ان کی ہوتی ہے, لیکن وہ نشے بھی ابھی کر رہے ہیں, شراب بھی پی رہے ہیں, بیوی کو بھی مار رہے ہیں, نفرت بھی کر رہے ہیں, ان کی لائف کے اندر تبدیلی کوئی نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص صحیح ڈگر پہ چل رہا ہے؟ وہ شخص ریاکار ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کلیسیاں ریاکاروں سے بھری ہوئی. کلیسیاؤں کے اندر ریاکار لوگ زیادہ ہیں اور ایماندار لوگوں کی تعداد کم ہے. ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گا, اس سے آپ کو کلیئر ہوگا. ہم ایک دفعہ ایک گھر میں گئے
تو وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے, فلم دیکھ رہے تھے کوئی, اور بڑی اونچی آواز کی ہوئی تھی. ہم نے جا کے نوک کیا, وہ گانے لگے ہوئے تھے کوئی انگلش گانے, اور وہ دیکھ رہے تھے بیٹھ. تو جب وہ بچہ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پادری صاحب, اس نے جلدی سے بھاگا, اس نے دروازہ کھول دیا لیکن بھاگ کے گیا. اس نے جا کے بتایا کہ جی پادری صاحب آ گئے. اب ہمیں تو وہ آواز اتنی زیادہ تھی کہ پتا چل رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں, کچھ اس میں سے کڑوے پانی کو بھی انجوائے کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہ اندر داخل ہوئے, انہوں نے سب کچھ غائب کر دی. شراب کی بوتلیں بھی غائب ہو گئی, لیکن اسمیل کہاں سے غائب کرتے, اس کی اسمیل تو پھیلی تھی کمرے میں. وہ تو ویکیوم کلینر نہیں تھا کہ کر کے اس کی خوشبو بھی غائب کر دے, اسمیل بھی پھیلی ہوئی, ٹی وی بھی بند کر دیا. تو نتیجہ کیا ہے؟ ہم انسانوں سے ڈرتے, ہم خدا سے نہیں ڈرتے. ان کو پادریوں کا ڈر تھا, خدا کا ڈر کوئی نہیں تھا. اگر تو خدا کا ڈر ہوتا تو وہ یہ کام کرتے ہی نا. پادریوں کا ڈر انہیں زیادہ تھا کہ پادری آ گئے تو یہ ہمیں ذلیل کریں گے کہ بھئی تم کیا کرتے. تو دیکھیں یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے روحانی ہیں, ہم بہت اچھے ہیں, ہم خدا سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہم سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن خدا ہمارے باطن کو جانتا ہے. خدا نے نتنیل سے کہا تھا, خدا یسوع مسیح نے, یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے, اس میں مکر نہیں ہے. خداوند نے ایک ہی لفظ میں اس کی تعریف کی ہے, زیادہ باتیں نہیں کی خداوند. مطلب یہ ریاکار نہیں ہے, یہ صحیح ایماندار ہے, ٹرو بلیور ہے. یہ جیسا باہر سے نظر آتا ہے ویسا اندر سے بھی ہے. ہم باہر سے کچھ اور ہیں, اندر سے کچھ اور ہیں, اور اسی لیے معاملات خراب ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں جی بہت پریشانی ہے, دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا. دعاؤں کا جواب اس لیے نہیں مل رہا کہ ہم اندر سے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. میں نے لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج خداوند ہمارے سامنے یہ چیلنج رکھتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, جانچیں, پرکھیں, ہم کہاں پر ہیں. اگر خدا پہلے درجے پر نہیں ہے تو ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. ہمیں آج توبہ کرنی ہے. ہمیں خداوند کے حضور اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ ہاں خداوند, جو جگہ میری زندگی میں تیری تھی میں نے وہ نہیں دی. اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے, اور میں پادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ لیڈ کریں گے جس طرح بھی وہ دعا کرنا چاہتے ہیں.